نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25۔ گزشتہ آیتوں میں مومنین اور منکرین کافرین کے مابین مخاصمت کا ذکر تھا، اور اسی مخاصمت کی ایک صورت آیات مذکورہ میں مذکور ہے کہ ان میں سے بعض کفار ایسی بھی ہے جو خود گمراہی پر جمے ہوئے ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے نہیں دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب عمرے کا احرام باندھ کر حرم پاک میں داخل ہونا چاہتے تھے تو ان بدبخت مشرکین نے روک دیا، حالانکہ مسجد حرام اور مسجد حرم پاک کا وہ حصہ جو عبادت سے حج سے متعلق ہو یا عبادت سے حج سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی کے ملک میں داخل نہیں ہوتی، نہ پہلے کسی کے ملک میں داخل تھی، نہ اب کسی کے ملک میں داخل ہے، نہ آئندہ کسی کے ملک میں داخل ہوگی۔ لہٰذا ہر لحاظ سے کسی کو بھی مزاحمت یا مداخلت کا حق نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ مسجد حرام اور حرم پاک تو سب کے لیے یکساں ہے، خواہ عاکف ہو، باشندگان حرم ہو، خواہ باہر کے پردیس مسافر ہو، دیگر ممالک سے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہو، وہ تو سب برابر ہوتے ہیں حرم پاک میں۔ اب کسی کو مسجد حرام سے روکنا یہ تو بدترین بے دینی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور خاص کر مشرکین کا یہ عمل اور یہ حال جنہوں نے مسلمانوں کو حرم پاک سے روکا، حرم پاک میں داخل ہونے سے روکا، اور ان بدبختوں کا یہ عمل کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی ساتھ بدترین عمل ہے، موجب عذاب ہے، موجب سزا ہے۔ حرم محترم میں یہ کام اور یہ جرم گناہ تو پھر دگنا ہو جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں پہلی عمومی بات کی کہ یصدون عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے، دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ جو دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دین اسلام سے دور رہتے ہیں، پہلے ذکر تو ان کا کیا، دوسرے نمبر پہ والمسجد الحرام ہے۔
کہ ان کا یہ دوسرا گناہ ہے، لوگوں کو دین سے روکنا اور پھر مسجد حرام سے روکنا۔ مسجد حرام اصل میں اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنائی گئی ہے، اور یہ حرم پاک کا ایک اہم جز ہے۔ پورا حرم پاک، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد حرام ذکر کیا جاتا ہے لیکن جس سے مراد پورا حرم پاک ہوتا ہے۔ ذکر مسجد حرام کی ہوتی ہے لیکن مراد جو ہے پورا حرم ہوتا ہے، پورا حرم پاک لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ خود اسی واقعہ میں، یعنی جب مسلمانوں کو عمرہ سے روک دیا اور حرم پاک میں داخل ہونے کی جو کوشش کی یا جو صورت پیش آئی، تو یہ ذکر مسجد حرام کا ہے لیکن رکا پورے حرم سے تھا۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں ہے کہ اس جگہ مسجد حرام سے پورا حرم پاک مراد ہے، اور پھر پوری امت مسلمہ اور تمام ائمہ فقہاء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مسجد حرام اور حرم شریف، حرم مکہ کے وہ تمام حصے جن سے افعال حج وابستہ ہے اور جس کے ساتھ حج کا تعلق ہے، جیسا کہ صفا مروہ ہے یا صفا مروہ کے مابین سعی ہے، مینا کا پورا میدان ہے، اس طرح عرفات کا پورا میدان، اسی طرح مزدلفہ کا پورا میدان، یہ سب زمینیں سب دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہیں۔ یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہ پہلے کبھی بنی ہے، نہ ابھی بنے گی، نہ آئندہ بنے گی، اور نہ کسی کی بن سکتی ہے۔ بعض فقہا کا قول ہے کہ مکہ مکرمہ کے عام مکانات اور باقی حرم کی زمینیں بھی وقف عام ہے، ان کا خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان ہر جگہ، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہر مسلمان ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے۔ اور فقہا، دوسرے فقہا کا، دیگر فقہا کا، بعض فقہا کا قول ہے کہ مکہ کے مکانات ملک خاص ہو سکتے ہیں اور پھر ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں صفوان ابن امیہ کا گھر خرید کر مجرموں کے لیے قید خانہ بنایا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں منقول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مکانات مکہ کسی کی ملکیت نہیں بن سکتی، دوسرا قول یہ ہے کہ بن سکتی ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے کہ مکانات مکہ کسی کی ملکیت بن سکتی ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ قذا فی روح المعانی الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، حرم پاک میں تمام مسلمانوں کے حقوق یکساں مساوی ہے، برابر ہے، خواہ مکہ کا رہائشی مسلمان ہو یا آفاقی ہو، غیر مکی ہو، باہر سے آیا ہو، حرم پاک میں دونوں برابر ہے۔ لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ حکمران وقت پر، خدام حرمین پر لازم ہے، ہر وقت کے خدام پر، پہلے بھی، اب بھی، آئندہ بھی، کہ اس کے لیے نظم و نسق کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے قواعد، ضوابط مقرر کرے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان قواعد، ضوابط، اصول پر عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی جزیات مختلف ہے، اس کی صورت نوعیت مختلف ہے، جو کہ فقہاء کرام نے ذکر کی ہے۔
وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، الحاد کا معنی ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ آیت مذکورہ میں الحاد سے مراد حضرت قتادہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، جبکہ دیگر مفسرین نے عمومی معنی مراد لیا ہے، یعنی ہر گناہ یا اللہ اور رسول کے نافرمانی وہ اس الحاد میں شامل ہے، یہاں تک کہ اپنے خادم کو گالی دینا بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عطا کا قول ہے کہ حرم میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ اس میں بغیر احرام کے داخل نہ ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ ممنوعات حرم میں کسی چیز کا ارتکاب کرنا مراد ہے، الحاد یہ ہے، مثلا شکار کرنا ہے، حرم پاک کے درخت کاٹنا ہے، ظاہر شریعت مطہرہ میں یہ ممنوع ہے، جنایات ہے، جرائم ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسرے جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنا گناہ نہیں ہے، لکھا نہیں جاتا جب تک عمل نہیں کیا ہو، لیکن حرم پاک کی یہ وصف ہے، صفت ہے کہ حرم پاک میں صرف ارادہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ خود سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل یہ تھا کہ حج کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو 2 خیمے لگاتے تھے، ایک حرم کے حدود میں اور ایک حرم کے حدود کے باہر۔ حرم میں اگر اپنے اہل و عیال کو یا خدام کو یا متعلقین کو کسی بات پر سرزنش کرنا ہو، عتاب کرنا ہو، تو حرم سے باہر والے خیمے میں جا کر ہی کام کرتے تھے۔ لوگوں نے مصلحت پوچھی، دریافت فرمایا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 خیمے لگائے ہیں، ایک حرم پاک کے حدود میں اور دوسرا حرم پاک سے باہر کے حدود سے باہر۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ انسان جو عتاب کے وقت یا ناراضگی کے وقت کلا کا جملہ کہتے، کلا واللہ کا جملہ کہتے یا بلا واللہ کے الفاظ بولتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی الحاد پھر حرم میں داخل ہے۔ قذافی تفسیر المظہری بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں انتہائی حرم پاک کے حدود میں حرم ہے، محترم ہے، اور پھر مدینہ منورہ میں آداب کا مکمل خیال رکھا جائے، ورنہ نزق قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو، ویصدون روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی وہ جعلناہ للناس جسے ہم نے بنایا ہے پورے سب لوگوں کے لیے، سواء برابر ہے، العاکف اس میں رہنے والا، فیہ اس میں مکی، والباد اور باہر سے آنے والا، آفاقی غیر مکی، ومن یرد اور جو کوئی چاہے، فیہ اس میں، بالحاد گمراہی، بظلم ظلم سے، نذق ہو ہم چکائیں گے اس کو، من عذاب علیم عذاب دردناک۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔